اگر آپ مشکل تو نہیں ہے، اگر آپ آسان سمجھیں تو حصہ ڈالیں. دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات. آپ سمجھیں گے نا تو پھر تو کیا بات ہے. آج میں سیٹ پہ نہیں بیٹھا، میں نیچے بیٹھا ہوں، اور نیچے بیٹھ کے میں نے کہا بھئی آج نظرانہ پیش کرتے ہیں. آپ بھی مل کے بولیں گے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات، یہ مسرت ہے کس کی. رپیٹ کریں، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی. بولے نا یہ مسرت ہے کس کی ملاقات. یا جبریل زد علی ضوء الشمس علی ضوء القمر، یا جبریل زد علی ضوء الشمس علی ضوء القمر علی نور الکواکب، یہ مسرت ہے کس کی. آپ بے سرت تو نہیں ہے نا، سر تو ہے نا آپ کی. جس کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بندہ بے سرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. وہ سر والا ہے، وہ ایمان والا ہے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، ملاقات کی. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات. عید کا دن ہے یا آج کی رات. یہ آسان سا لفظ ہے، یہ آپ پڑھیں گے نا. آج 27ویں رات ہے. کون سی رات ہے؟ آج 27ویں رات ہے، معراج کی رات ہے. تو پھر ہم مل کے بولیں گے نا یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت کی ملاقات کی. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور. طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو پھیلانے لگا. طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو پھیلانے لگا. عرش سے فرش تک جگمگانے، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. عرش سے فرش تک لگا. مل کے بولے
بولیں گے عرش سے فرش تک. ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مجھے لگ رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو شب اسرا کے دولہا کو کتنے خوبصورت آپ لگیں گے. عرش سے فرش تک جگمگانے لگا, عرش سے فرش تک جگمگانے. جناب رب کریم نے فرمایا جبریل ہر چیز کو نور علا نور کر دو. جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ آج ماجرا کیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اللیلۃ لنا مع حبیب خلوۃ و مع قریب جلوۃ. آج یار سے ملاقات کی رات ہے. عرش سے فرش تک جگمگانے لگا, عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. رشک صبح صفا آج کی رات ہے, دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں دونوں عالم دونوں عالم ہے نور. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں دونوں عالم نور. کیوں مل کے بولیں گے نا, دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے, دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں وہ حبیب خدا سید المرسلین وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین بزم کوسین میں ہوں گے مسند. بزم کوسین میں ہوں گے مسند نشین. بزم کوسین میں ہوں گے مسند نشین. جشن معراج کا آج کی, جشن معراج کا. ایس ملے چو بھی آواز آ جاوے جشن میرا. کہیں ہو رہا ہے جشن مولود کعبہ, کہیں ہو رہا ہے جشن امام موسیٰ کاظم, کہیں جشن ہو رہا ہے جشن امام علی مقام. آج جشن معراج مصطفیٰ ہے, جشن معراج کا. چلو انجی بول پو وہ بے سرو ہو گئی, بول پو بولو صحیح. جشن معراج کا آج کی رات ہے, جشن معراج کا. جشن معراج کا آج کی رات. وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و
الدین بزم کوسین میں ہوں گے مسند دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى بزم قوسين میں ہوں گے مسند. یہ جملہ مل کے اگر بولیں گے تو سرکار کی بارگاہ میں بہت بڑا انشاءاللہ ہم سب کو انعام ملے گا. بزم کوسین میں ہوں گے مسند. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا آج آپ کو اس رنگ میں سناتے ہیں. بزم کوسین میں ہوں گے مسند. آپ مل کے بولیں گے بزم کوسین میں ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہے. آپ توجہ کریں, یہ دیکھیں, یہ قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ نجم, اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں یہ بات لکھی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. بزم کوسین میں ہوں گے مسند ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. بزم قوسين میں ہوں گے مسند نشین. بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین. جشن معراج کا آج کی رات ہے, دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں. آج بہت مبارک رات ہے تو میں چند جملے بولوں گا بس. میں نے اپنی حاضری پیش کی ہے اور ابھی تھوڑی سی اور عرض کرتا ہوں, آپ توجہ فرمائیں گے. ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. جشن معراج مصطفیٰ, محفل معراج مصطفیٰ, جشن معراج مصطفیٰ, محفل معراج مصطفیٰ. سبحان اللہ, یہ بڑی اہم رات ہے. کتنی بڑی اہم رات ہے. چند جملے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے آج کی رات اتنے انتظامات کروائے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نبی کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں, بھائی غلو کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, آپ بڑی شان بیان کرتے ہیں. ان کو صرف یہی وہ پڑھ لیں اور پڑھ کر سمجھ لیں اور سمجھ کر عقیدہ بنا لیں تو یہ ان کے لیے یہ ایک رات ہی کافی ہے. جتنا احترام اور وقار اور محبت کا اظہار اللہ نے اپنے محبوب سے کیا. اب اس سے بڑی محبت کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ جب یہ رات آئی, یہ کون سی ہے, 27ویں رات. کون سی؟ آپ پوری توجہ کریں گے, آپ بچے جو ہیں وہ بھی توجہ کریں گے. یہ کون سی رات ہے؟ رجب کی 27ویں رات. ویسے دن 26 کا ہے اور رات 27 کی. بڑے انتظامات ہوئے, سبحان اللہ, اتنے انتظامات ہوئے. ان انتظامات میں سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ نے محبت کا اظہار کتنا کیا. فرمایا یا عزرائیل لا تقبض الارواح. آپ توجہ کریں گے, یا عزرائیل لا تقبض الارواح, اے عزرائیل آج کی رات تم نے کسی کی روح قبض نہیں کرنی. اب اس سے بڑی کیا محبت ہو سکتی ہے. فرمایا یا عزرائیل لا تقبض الارواح,
اب سوال ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ذات نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار اتنا کیا، اتنا محبت کا اظہار کیا، فرمایا کہ آج اگر میرے محبوب کے کسی امتی کی روح قبض ہوگی تو میرے محبوب کو کہیں تکلیف نہ آئے، تو آج کسی کی روح بھی قبض نہیں کرنی تاکہ وہ بھی آرام سے ہوں اور میرا محبوب بھی محبت کے دربار میں آج میرے محبوب. تو یہ غلوب نہیں ہے، غلوب خود کرتا ہے اللہ، شان اپنے محبوب کے خود بیان کرتا ہے. حضرت سید بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، آپ بچے توجہ کریں گے، انے نو چا سیر کروایا تے سارا شہر بکھایا، جد پوچھا کی نظری آیا تے کہندا کچھ نہیں آیا. تو آپ یہ بصارت ہے، یہ آنکھوں کی بصارت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بصارت. اور ایک ہوتی ہے بصیرت، ہے وہ ہوتا ہے دل کا نور. تو یاد رکھیں اگر حضور سے تعلق ہوگا، اپنے محبوب سے تعلق ہوگا، شب اسرا کے دولہ سے تعلق ہوگا، تو پھر اللہ ان نینوں کو بھی سلامت رکھے گا اور دل کو بھی نور سے بھرپور کرے گا. تو جن کے دل نور سے بھرپور ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں. وہ اپنے محبوب کی عزت و عظمت کا ذکر کرتے ہیں. تو اعلی حضرت عظیم برکت نے بڑا خوب جملہ ارشاد فرمایا. میرا دل ہے کہ میں وہ آج آپ نور صاحب بھی تشریف لائے ہیں ان کی موجودگی میں، تو چونکہ یہ واعظ نہیں ہے، آج عقیدت کا اظہار ہے، اس انداز میں عقیدت کا اظہار ہے. لیکن تھوڑا سا چلو اگر آپ ذوق کا ساتھ دیں تو پھر ذوق کے ساتھ دیں تو پھر پڑھ لیتے ہیں. اچھا، جو محبت کا اظہار کرتا ہے وہ ہر دم کرتا ہے، ہر لمحہ کرتا ہے. اب جیسے کہ اللہ حضرت عظیم برکت نے ذکر کیا، فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ توجہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کی، اپنے پیارے رسول کی عزت و عظمت کا اظہار کرو یا نہ کرو. توجہ ہے بھائی؟ عزت و عظمت کا اظہار کرو یا نہ کرو، رب نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کا جھنڈا جو ہے وہ عرش الہی پہ لگا دیا، عرش اولا پہ لگا دیا. تو جو ہے بھائی، تو آج ہم بیٹھے ہیں اور اس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ 2-3 باتیں ہیں، آپ توجہ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا خیر کرتے ہیں. یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزہ معراج مصطفیٰ، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور یہ صرف یہ خالی ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس معجزے میں کئی معجزے ہیں. اس معجزے میں کئی معجزے ہیں، اس لیے یہ جلیل معجزہ ہے، یہ عظیم معجزہ ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظیم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات فرمایا، ان انعامات میں سے یہ ایک عظیم انعام ہے جو علامہ مجدہ نے ارشاد فرمایا. تو ہم یہ معراج مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ آج ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ سنت صدیق اکبر زندہ ہو جائے. توجہ ہے بھائی؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو سر بھی سناتا جاؤں گا اور اپنا جو ہے وہ عقیدت کا اظہار بھی ہوتا جائے گا. آپ توجہ فرمائیں گے. معراج مصطفیٰ کیوں؟ پہلی بات، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اللہ کا کہ میں نے معراج پہ بلایا. دوسری بات، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو سنت ہے، یعنی انہوں نے جو تصدیق کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج کی، وہ سنت زندہ ہو جائے. اور اہل بیت اطہار نے
جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے معراج کے بعد محبت کا اظہار کیا، اس محبت کا اظہار جو ہے وہ ایک نئی جو ہے روح جو ہے وہ تازہ، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، آپ یاد رکھیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام دولہ بن کے لامکاں کی بلندیوں پہ گئے، قاب قوسین کی منزل پہ آپ پہنچے، اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے، واپسی پہ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی ذی طوا، وادی ذی طوا، یہ مکہ المکرمہ میں ایک وادی کا نام ہے، وادی ذی طوا۔ جب وہاں سے گزرے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جبریل، اللہ کریم نے مجھے بہت بڑا اعزاز دیا ہے، بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ مجھے لامقام پہ بلایا اور بڑے بڑے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ اب میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے اس معراج کے سفر کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جو ہے میرے اس معراج کی سفر معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ کون کہے گا؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دل سے اس بات کو نکال دیں، سب سے پہلے آپ کا صدیق اس کی تصدیق کرے گا۔ توجہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اس سفر معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ قرآن پاک میں سند آ گئی، پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی زبان اعلان کر رہی ہے، پھر صدیق اکبر کی زبان اعلان کر رہی ہے، پھر فاروق اعظم کی زبان اعلان کر رہی ہے، پھر عثمان غنی کی زبان اعلان کر رہی ہے، پھر حضرت حیدر کرار کی زبان اعلان کر رہی ہے، پھر حضرت حیدر کرار کی بہن سیدہ ام ہانی کی زبان جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے، اور پھر ہر سنی اور سنی کا ہر بچہ یہ اعلان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خود رب العالمین نے یہ تصدیق کی اور کروائی، کی بھی اور کروائی بھی۔ تو جناب جبریل نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دل سے یہ غم نکال دیں۔ تو میں تھوڑی سی جو میں نے جمعے پہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق چند جملے بول دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ ام ہانی، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کزن ہیں، پتریر ہیں، حضرت علی المرضی کی بہن ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس رات عشاء کی نماز کے بعد، یہی جو رات ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رات۔ اس 27ویں رات کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے میرے گھر میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز میرے گھر میں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ یہ حضرت سیدہ ام ہانی بیان کرتے ہیں، جب ہم سوئے، جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بیدار کیا۔ یہاں پہ میں نے جملہ چھوڑا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جمعے پہ میں نے یہیں پہ جملہ چھوڑا تھا اور پھر نماز پڑھائی تھی، اور میں اس سے آگے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بیدار کیا، اور بیدار کر کے فرمایا نماز پڑھو۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لینے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سفر معراج کا ذکر کیا۔ وہ کیسے؟ سفر معراج کا ذکر کیسے کیا؟ فرمایا کہ میں سویا، میں نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ پھر میں تمہارے ساتھ سو گیا، سونے کے بعد پھر ایک آیا، اس نے مجھے جگایا، عرض کی جبریل تلیاں عرض کی جبریل تلیاں چم کے، عرض کی جبریل، عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی۔ میں تو آپ کو ساتھ ساتھ سر بھی سنا رہا ہوں تاکہ آپ بے سرے نہ ہو جائیں، آپ کے دل میں یہ کوئی ایسی بے یقینی نہ پیدا ہو۔ میرا دل جو تھا وہ اسی کے مطابق میں
نذرانہ پیش کر رہا ہوں. عرض کی تھی جبریل، عرض کی تھی جبریل تلیاں، اٹھو آ کر اب دا پیغام گیا ہے. عرض کی تھی جبریل تلیاں. وہ ایک جگہ سید عرفان شاہ صاحب، آپ مجھے چہرے نہیں دکھاتے، آپ چہرہ دکھائیں نا. ادھر سامنے ہیں آپ، فرحان کے پیچھے. ساجد صاحب آپ بھی چہرہ دکھائیں. یہ توجہ ہے، آپ سب کے چہرے نظر آنے چاہیے. وہ سید شبیر شاہ صاحب اور سید عرفان شاہ دونوں اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ. تو سید نا شبیر شاہ صاحب شعر پڑھ رہے تھے، ڈچی والیا موڑ مہار. یہ شعر پڑھ رہے تھے، ڈچی والیا موڑ مہار. وہ اپنے سر میں پڑھ رہے تھے بڑے. تو سید عرفان شاہ صاحب نے جیسے حافظ صاحب نے ابھی پیسے پھینکے ہیں نا، تو ایسے ہی سید عرفان شاہ صاحب بھی اٹھے آ کے واہ سبحان اللہ، تو پیسے بھی دیے. تو سید شبیر شاہ صاحب ساتھ نا واز فرما رہے تھے، ساتھ ہی فرمانے شکر ہے پہاڑ بھی اپنی جگہ تو لے ہے. وہ شکر ہے پہاڑ بھی اپنی جگہ تو لے ہے، تو شکر ہے تسی بھی لے ہو کچھ ہے. عرض کی تی جبریل تلیاں. آج میرا دل تھا تو میرے دل کے مطابق آپ سب بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ دل والی حاضری ہوتی ہے، باقی نہیں حاضری ہوتی، زہر والی نہیں، دل کی حاضری ہوتی ہے. مل کے بولیں گے عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تلیاں نو چم کے، عرض کی تھی جبریل 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 تلیاں نو چم کے. چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، عرض کی تھی جبریل تلیاں. تو سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ ایک آیا پیامبر، رب کا بھیجا ہوا قاصد آیا. تو جب وہ آیا اس نے مجھے جگایا، ہائے ہائے، اپنے کافوری ہونٹ میرے ان مبارک تلووں پہ لگائے. مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں اٹھا. جب میں اٹھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ جل مجدہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا، سبحان اللہ، ان اللہ تعالی اشتاق الی لقائک، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. اگر میں 6 مہینے بھی پڑھتا رہوں تو اس سفر معراج میں نہیں پڑھ سکتا. اتنا یہ مبارک ہے اور اتنا لمبا ہے. ہم تو ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں، جی ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوتا یہ. تو جب میں بیدار ہوا تو میرے لیے سبحان اللہ حوض کوثر کا پانی وضو کے لیے، حوض کوثر کا، سبحان اللہ. تو جب میں نے اس پانی سے وضو کیا، غسل کیا، نورانی لباس پہنا، پھر میرے سامنے ایک سواری آ گئی، سبحان اللہ. اس سواری کا نام کیا ہے؟ براق. جب وہ سواری جناب جبریل سامنے لائے نا، تو یہاں پہ ایک جملہ ہے، وہ آپ نوٹ کریں اور ذہنوں میں بٹھائیں. جب وہ سواری سامنے آئی نا تو اس نے تھوڑی سی نا جیسے شوخی کرتا ہے ورنہ، اس نے شوخی کی. تو جناب جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام کو اس کو منہ میں زور سے مارا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کی سواری بن کے آئی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کی سواری بن کے آئی ہو؟ تو وہ سواری اپنی جگہ پہ رکی، براق رک گیا، ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا نا تو اپنی زبان پہ کہنے لگا میں تو ناز کر رہی تھی.
میں تو آج ناز کر رہی تھی کہ میں سلطان الانبیاء، محبوب خدا، محبوب داور کی میں سواری بننے لگی ہوں، اور میں جبریل، لیکن محبوب کے سوار ہونے سے پہلے میری ایک عرض ہے، میری ایک عرض ہے، میری ایک درخواست ہے، اگر قبول ہو جائے، اگر قبول افتز عز و شرف، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بتا تیری کیا درخواست ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، جیسے آج معراج کی رات میں آپ کی سواری ہوں، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی میں ہی آپ کی سواری ہوں، آج بھی میں ہی آپ کی سواری ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا میرے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے تھے، فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا، ایک باری ہاتھوں لہراؤ، لہرا کے بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، زندہ باد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھو گے نا تیرا، کیا بولیں گے بھائی؟ پھر بولیں تیرا، پھر بولیں ذرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا پہ، میری بھی ایک عرض ہے، اور جب سواری قریب آئی تو سواری نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میری بھی ایک عرض ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کسی کو خالی تو اگر 15ویں صدی بھی آ جائے، 16ویں آ جائے، 17ویں آ جائے، 18ویں آ جائے، 19ویں آ جائے، 20ویں آ جائے، قیامت آ جائے، جنت آ جائے، پھر بھی کسی کو نہ والی بات ہے ہی نہیں۔ اور
رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی آپ کے پاس آیا سائل سوالی آ گیا اس کی جھولی بھرنی چاہیے، خالی نہ کرے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، شارٹ کرتے ہیں۔ سیدہ ام ہانی کو میرے مصطفیٰ یہ خواب سنا، یہ سفر میرا۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں گے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، جمہور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب کو جو معراج ہوا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ آپ توجہ کریں گے، پوری توجہ کریں گے تاکہ آپ جملہ ذہن میں رکھیں اور آپ کو عقیدے کا بھی بتاؤں۔ جمہور اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج ہوا۔ جسم اور، آپ تو جو کریں گے، جسم اور، پھر بولیں گے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج ہوا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور جمہور ان کے تمام جو اہل اسلام ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں اس کے بعد پھر حضور نبی کریم نے بیان فرمایا، پھر میں براق پہ سوار ہونے لگا۔ جب براق پہ سوار ہونے لگا پھر رک گیا۔ جب میں رکا تو رب کائنات نے پھر جناب جبریل کو فرمایا، جبریل میرے محبوب سے پوچھو کیا بات ہے۔ تو جناب جبریل السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ اور اللہ ایڈا پیار کرتا ہے، تم ہی جگہ دی معراج بنایا کر رہا ہے۔ تو جو ہے اللہ نے پوچھا بھائی جبریل پوچھو میرے محبوب سے سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے۔ اب تو جو اب بڑا قابل غور جملہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے عرض کی یا اللہ آج تو نے، تو جو ہے جملہ لکھیں، آج تو نے مجھے اتنے اعزازات کے ساتھ، اتنے نوازشات کے ساتھ، اتنے انعامات کے ساتھ اپنے دربار عالیہ میں بلایا ہے۔ یا اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو 50,000 سال کا جو وہ لمبا سفر ہے پل صراط والا، میری امت پیدل کیسے گزرے گی؟ 50,000 سال کا وہ لمبا سفر پل صراط والا، تلوار سے تیز اور بال سے بری، کتنا وہ لمبا سفر جو ہے وہ میری امت پیدل کیسے طے کرے گی؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب ایک شرط ہے، ان غلوب والوں سے کہہ دو کہ ہوش کرو، یہ عشق کی بازی ہے، عقل نہیں جیت سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب ایک بات ہے۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب شرط یہ ہے کہ ہو تیرا، ہو تیرا تو پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے، جس طرح آج آپ کے اعزاز کے لیے سواری جو ہے وہ براق آ گئی، جو تیرا ہوگا ان کی قبر پہ جو ہے وہ جب اٹھیں گے تو ان کی قبروں پہ براق آ جائے گا، اور پھر وہ براق پہ سوار ہو کے چشمے زدر میں پل صراط کا۔ شرط یہ ہے وہ تیرا، شرط کیا ہے جو؟ ہاں ہاں ہاں، تو پھر میاں محمد صاحب دینا گل کر لیجیے، کر لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جس تن عشق سماوے تے پھر اس نے جانا سونے پاویں ملن ہزار پر ایسا نہیں یار۔ ایک تو وہ بندہ پڑھتا ہے جن صرف سادہ کی کھاندہ ہوئے اور کوئی شے نہ کھاندہ۔ ازی یار دا معراج مناندے پے ہیں، یار دی عزت عظمت دا ذکر پہ کرنے آتے آجا سونے بھاوے ملن ہزار پر ایسا نہیں۔ چلو ہولی بول لو، کوئی گل نہیں، تھوڑے گلے نہ خراب ہو جانا، مجھے یقین ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے،
میں نے نہیں دیر ہوگی پڑھ دیا میں جنہ بھی اچھا پڑھیا 2 گھنٹے پڑھیا 4 گھنٹے پڑھیا میرے گلے میں کچھ نہیں ہویا میرا سینہ پھٹیا نہیں میرا سینہ میں جلنے نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا بالکل میں اونجدہ اونجی ہونا بلکہ اگے نالا بھی توانا ہو جانا وا تندرست ہو جانا وا آج اب مل کے بولتا چل ساڑھا بھی عقیدہ رب کائنات پیارے جبریل دا بھی عقیدہ میکائیل دا بھی عقیدہ اسرافیل دا بھی عقیدہ اسرافیل دا بھی عقیدہ اسرائیل دا بھی عقیدہ اسماعیل دا بھی عقیدہ تمام ملکوت آسمانی دا عقیدہ تمام مخلوق خدائی دا عقیدہ سونے بامیں آئے ملنے ہزار پر ایسا نہیں یار مل کے بولیے گواد نال بولی جناب جبریل راضی ہون رب جلیل راضی ہون سونے بامیں آئے ملنے ہزار پر ایسا نہیں یار قدر پھلاں دا اے گرج کی جان اے مردے کھاوڑے اے فوالی قدر پھلاں دا اے بلبل جانے تے ساپ دماغا قدر کیتا خود قدرت والے تے قدر کیتا جسے صد لیا عرشاں تے کول محبوب پیارا بولو پیارا صد لیا عرشاں تے کول محبوب یہ جملہ آپ بولیں گے کول محبوب ایک آواز میں بولنا ہے کول محبوب 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 ہے کول محبوب بابا جی رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن و تفسیر الحافظ القاری حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی نور اللہ عمر کا دعا فرما دینا قدر نبی دا قدر 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 نبی دا کی جان دنیا دار کمین قدر نبی دا جانن والے اے سانگ ایک بات آوے سانگ بچ مدینے ایک آواز آوے ذرا جلال والی آواز آوے محبت والی آواز آوے پیار والی آواز آوے اے سانگ بچ مدینے سانگ بچ مدینے سانگ بچ ایک اور ہاتھ چاہ کے بولو ذرا اے سانگ بچ مدینے سانگ بچ مدینے
چھوٹی سی بات نہیں. سبحان اللہ, یہ بہت لمبی بات ہے. سیدہ ام ہانی کو یہ سارا واقعہ سنایا. پھر اگلی گل بھی کر لئیے. جب میرے مصطفیٰ کریم مسجد اقصی میں پہنچے. کہاں؟ مسجد اقصی میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی. یہاں پہ ایک جملہ قابل غور ہے. اذان ہو گئی, جناب جبریل نے اذان دی. اب سبھی منتظر ہیں کہ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے. سبھی منتظر ہیں کہ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے. جناب جبریل نے ہاتھ پکڑا ید اللہ والا, عرض کی یا رسول اللہ آج مصلی امامت کے امام آپ ہی ہیں, آج آپ ہی کھڑے ہیں. تو پھر یہاں پہ کہنا چاہیے وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے, امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے. حافظ صاحب تھوڑی آواز بھی آنی چاہیے. وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں. اچھا سچی گل ہے, حضور واسطے آئی ہو میرے واسطے؟ ہاتھ تو حضور واسطے کون آیا ہے؟ وہ نبیوں, تھلے نہیں کرنا. وہ نبیوں میں نبی ایسے ہیں, وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبیوں میں نبی ایسے, امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین. تھل کے لیے بولنا, تلکار کے بولنا ہے. حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں ایسے, حسینوں میں حسین. آواز سے آواز کو ملائیں, آج سانس کے ساتھ سانس کو ملائیں. حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں, وہ نبیوں وہ نبیوں میں امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. وہ نبیوں میں وہ نبیوں سبحان اللہ میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی. اگر آواز سے آواز مل جائے تو انشاءاللہ صرف ناروال نہیں, جلال پوری نہیں, پنڈی بھٹیاں ہی نہیں, چنیوٹ ہی نہیں, کراس کرتی کرتی یہ سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچے گی, گنبد خضرا تک بھی پہنچے گی. وہ نبیوں میں
آواز سے آواز کو ملا دیں. وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسینوں میں حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں محبوب خدا ٹھہرے حسینوں جناب جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, عرض کیا رسول اللہ مصلی امامت کے آج حقدار آپ ہیں. مصلی پہ کھڑے ہوئے امامت کروائی. یہ ساری جو بات ہے نا یہ سیدہ ام ہانی کو میرے مصطفیٰ بیان کرنا ہے. اب اگر میں آگے بڑھوں تو پھر ٹائم چاہیے, یہاں پہ شارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر صحیح, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. 6 مہینے بھی لگاتار میں پڑھتا رہوں, صحیح اگر پڑھا جائے تو 6 مہینوں میں بھی یہ ختم نہیں, صحیح پڑھا جائے. یہاں پہ بات کو شارٹ کرتے ہیں. آگے جیسے ہم لکھتے ہیں نا وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں, تو یہاں پہ یہ کہہ لیتے ہیں. یہ سارا جو میرے مصطفیٰ کریم سیدہ ام ہانی کو یہ بات بیان کی, آگے ساتھ کہہ لیں وغیرہ, یعنی کہ پھر آگے میں آگے بیان شروع کروں تو پھر لمبی ہو جائے گی بات. جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا نا, سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم میرے گھر سے نکلے, میرے گھر سے نکلے. یہ سیدہ ام ہانی ہیں کون؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سگی پتریر ہے, یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی سگی بہن. آپ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم نے یہ بات بیان کی, یہ واقعہ بیان کیا, میں نے سارا سنا, تو سننے کے بعد مصطفیٰ چلے تو میں نے آپ کی چادر کا ایک کونا پکڑا. میرا پکڑنے کا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ باہر نہ جائیں آپ لوگوں کو یہ واقعہ نہ سنائیں, لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور ایذا دیں گے, وہ آپ کو تکلیف دیں گے, یا رسول اللہ آپ باہر نہ جائیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے وہ اپنی چادر کا کونا جو نکر تھی وہ اس کو چھڑایا اور آپ چلے گئے. سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر سے ایسا نور نکلا, ایسا نور نکلا جس نور سے آپ کے سینے سے نکلا, سینہ علم نشرہ سے وہ نور نکلا. جب وہ نور نکلا تو سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری جو آنکھیں ہیں وہ چندھا گئیں, یعنی مجھے کچھ ہی نہیں دکھائی دیتا تھا, میں سجدے میں گر گئی, میں سجدے میں تھی, میرے مصطفیٰ باہر چلے گئے. جب مصطفیٰ باہر تشریف لے گئے تو میں نے جب مجھے ہوش آیا, میں اٹھی, سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا مصطفیٰ جا چکے ہیں. تو میری ایک لونڈی تھی, وہ حبشی تھی, غلامہ تھی, میری نوکرانی تھی, تو میں نے اس کو CID کے لیے میرے مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ کے پیچھے بھیجا, اور جب مصطفیٰ کے پیچھے بھیجا یہ جاؤ دیکھو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اور جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں. سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس لونڈی کو بھیجا تو لونڈی نے مجھے آ کے بتایا کہ ادھر سے مصطفیٰ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے ہیں, ادھر سے ابو جہل آ گیا. تو جو ہے ادھر سے داخل ہوئے میرے مصطفیٰ, ادھر سے ملاقات ہوگی ابو جہل سے. اب جو شریک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے دنیا کا شریک, ایک ہوتا ہے دین کا شریک, وہ دین کا تھا. اور یہ یاد رکھیں ابو جہل کون ہے, یہ اس امت کا فرعون ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہے,
میری امت کا فرعون ابو جہل. ابو جہل. بالکل. میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. ابو جہل. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آمنا سامنا ہوا، ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر کون ہے؟ مصطفیٰ، اور ادھر کون ہے؟ اس امت کا فرعون ابو جہل. اب تنزن ابو جہل نے بات کی، پتہ کیا؟ اب تو جو ہے تنزن جو بات کی وہ کیا ہے؟ تنزن یہ بات کی، دسو جی کو آج رات کوئی نمی تازی خبر آئی گی؟ آپ طنز دیکھیں، اس کا طنز دیکھیں تو جو ہے بجی کوئی نمی تازی کوئی خبر شبر آئی ہو تو دسو جنا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہے. تھوڑی جی ہولی جی، اور تھوڑی جی ہولی جی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہے خبر. اس نے کہا دسو جی کی خبر ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اس طرح سویا، پھر اس طرح مجھے جگایا گیا، پھر مجھے عرش پہ لے جایا گیا، اپنا دیدار کروایا گیا. ہائے مجھے اپنا دیدار کروایا گیا. اچھا تو پھر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا. لیلن کے اوپر دو زبر ہیں. یہ دو زبر جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اور گواہی دے رہی ہیں، اعلان کر رہی ہیں ساری رات کی بات نہیں ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں رات محبوب کو رب لے بھی گیا اور واپس لے گیا. رات کے تھوڑے سے حصے میں. اچھا جب یہ بات ہوئی ابو جہل نے کہا اچھا پھر تسی رات نو گئے بھی تے رات نو واپس بھی آ گئے. آپ نے فرمایا نا کہ میں نے جا کے مسجد اقصی میں نبیوں کو جماعت بھی کروائی، میں نے یہ سیر بھی کی. اچھا جی تسی رات نو گئے تو رات نو آ بھی گیا. آپ نے فرمایا ہاں. اب اس کا دوسرا سوال سنیں. اس نے سوال کیا اچھا میں آپ کی قوم کو، اپنی قوم کو، تمام لوگوں کو جمع کروں تو آپ یہ بات بیان کریں گے؟ وہ بھی فرعون سی. اس نے کہا بات بیان کریں گے آپ؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ہاں. لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم نے پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بڑی لمبی بات توجہ. تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ واقعہ شروع کر دیا. جب میرے مصطفیٰ یہاں پہ پہنچے کہ میں بیت المقدس گیا، میری سواری رکی، جناب جبریل نے میری سواری کو باندھا، اور پھر انبیاء نے میرا استقبال کیا. پھر اذان ہوئی، پھر جماعت وقت مصلی امامت میں کھڑا ہوا، میں نے ان کو جماعت کروائی. جب وہ ابو جہل بولا اچھا یہ دسو صحیح پھر ہر نبی دا نام ہی دسو، ہر نبی دا رنگ بھی دسو، انہاں دا قد کاٹ بھی دسو. تو جو ہے اب اس نے سوال کر دیا. سوال کیا کہ ہر نبی کا رنگ، قد و قامت، یہ ساری بیان کر. میرے مصطفیٰ کریم نے ہر ایک نبی کا رنگ بھی بیان کر دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو آپ نے ہر نبی کا نام، رنگ، قد و قامت، سارا جسامت بیان کر دی. اچھا جب آپ نے یہ ساری بات بیان کر دی نا تو وہ عوام کھڑی ہو گئی. انہیں کیسی نہیں مندے، انہیں کیسی نہیں مندے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں جائیں اور واپس آ جائیں؟ ہم تو ایک پورے مہینے میں تیز رفتار، جو سب سے تیز رفتار اونٹ ہیں وہ بختی اونٹ ہیں، عربی اور نسل کے بختی اونٹ، ہم ان پہ سفر کر کے ایک پورے مہینے کا سفر اور بڑی تگ و دو سے ہم تب بیت المقدس پہنچتے ہیں. آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں آئے اور گئے. یہ کیا معاملہ؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اور صرف ایک کافران دی گل نہیں، اس وقت جڑے کمزور ایمان والے سن وہ بھی ڈگ گئے، تے جڑے کچھ سن انہوں نے کی کیتا، انہوں نے کیا اسی نہیں مندے. ہن اگلی تے آخری گل بالکل یہ نہ کہ اسی بھی نہیں مندے، جڑے کمزور ایمان والے سن وہ بھی ڈگ گئے، جی میں آج کمزور والی ایمان والے. یہ کیا ہے؟ میں کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ ہے. یہ کیا ہے؟ میں کہا بعبدہ لیلا ہے.
یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا المسجد الحرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ادھر المسجد الاقصی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا الذی بارکنا حولہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا لنریہ من آیاتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا لے جانے والا ہر عیب سے پاک ہے، بے عیب ہے، وہ خدائے برتبر ہے۔ اس نے فرمایا کسی کوئی اور نہیں لے گیا، میں خدا لے گیا۔ ہن گل مکائیے، گل سرے تے پڑ گئی۔ آج کی بات کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، ختم تو نہیں کر سکتے، محبوب کی بات ہے، محبوب کی بات کو ختم نہیں کر سکتے، شارٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا کر سکتے ہیں، کلوز کر سکتے ہیں۔ جو کمزور والے تو اوور ڈیک گئے، جی میں کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ جبریل جیسے ہیں، وہ مان گئے ہیں، تم نہیں مانتے، تم بدو ہو، تم نہیں مانتے، نہ مانو۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھئی آپ ایک دفعہ لے کے آئے نا کاف ہا یا عین صاد کی وہی لے کے آئے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کاف پڑھیں، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ عین پڑھو جی، آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ یا پڑھو جی، آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ عین پڑھو، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ صاد پڑھو، آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں رب بھیجنے والا ہے، میں لانے والا ہوں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل ایک وقت ہوندا جلے جبریل بھی نہیں ہوندا، اوتھے رب ہوندا ایک میں ہوندا۔ ہاں وہی یہاں پہ ایک بات پڑھ لیں حضرات، عظیم مقام تے پھر آؤ مل کے پڑھنے عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا عشق والا۔ یہ جملہ آپ آج حضور کی بارگاہ میں معراج کے موقع پر عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے یہ آپ بولیں گے۔ کون سا جملہ؟ عشق والا، اس کو 3 دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ عشق والا، عشق والا، عشق والا، تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ ہر رنگ میں پہچان گیا۔ تو یہ عقل کی بات نہیں ہے، رب نے فرمایا میں پاک ہوں۔ تاں ہی تو میاں صاحب بولے فرمایا شدہ مدان، سر چاہو نا ذرا، شدہ مدان زیرا زبیران تشان او دی وچے آمالو کان خبر نکائی خاصا رمضان۔ اچھا جو کمزور ایمان والے تو کہ ایک ہی ہو سکتا ہے مرتد ہو، یہاں پہ تک لکھا ہے مرتد ہو گئے لوگ یہ سن کے، اور کئی جو ہے اب سنیں کئی لوگ جو ہیں وہ بھاگے 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 جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے، بھاگے پاکے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے، اے ہو گیا کدی اینج بھی ہو جائے۔ جملہ لکھنے والا دل پہ لکھو، یہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جائیں، بیت المقدس بھی جائیں، اور جو سماوات ہیں ان کی سیر بھی کریں، سدرۃ المنتہا سے بھی گئیں۔ ایک عاشق بولے یار اتو تیک نہ ہو کوئی ہور گیا، اتو تیک نہ کوئی ہور گیا، بولو اتو تیک نہ کوئی، بولو بولو اتو تیک نہ کوئی، ایک کالیاں زلفاں والا ہے، ایک کالیاں جڑا سدرا دی حد توڑ گیا، اتو تیک نہ کوئی۔ یہ ہو گیا، اب سدرا سے بھی کراس کر گئے، عرش الہی پہ پہنچے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا تسی تے یہ گل کر دیو، میں اس تو اگاں دی بھی گل مننا وا۔ وہ جو ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا،
آپ نے فرمایا یہ تو آپ بات کرتے ہیں، میں اس سے آگے کی بات ہے، وہ آگے کی کیا بات ہے کہ جناب جبریل صبح بھی آتے ہیں میرے مصطفیٰ کے پاس، شام کو بھی آتے ہیں میرے مصطفیٰ کے پاس، ہر وقت آتے ہیں۔ جملہ آپ نے یہاں پہ ختم کر دیا۔ جبریل غلام ہیں، جو غلام کو صبح و شام بھجوا سکتا ہے، واپس بلا سکتا ہے، وہ آقا اور اپنے محبوب کو کیوں نہیں سکتا اور واپس کیوں نہیں لے جا سکتا؟ تو جی آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لے جانے والا کون ہے؟ سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارا کچھ انعامات فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو جبریل کو اتنی طاقتیں دے سکتا ہے، تو جبریل کے جو آقا ہیں، جو محبوب ہیں، جو محبوب خدا ہیں، رب اپنے محبوب کو اتنی طاقتوں سے کیوں نہیں نواز سکتا؟ تو آج کا جو فائنل جملہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ اپنا پکا رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے پہ آنچ نہ آنے دیں اور اس پہ کوئی سودا نہ کریں۔ جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ اپنا دیدار کروایا، تو پھر قرآن نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر رب نے اپنے محبوب کی طرف جو وہی فرمائی وہی فرماتی، بس گل ختم۔ تو یہاں پہ یہ آپ جملہ یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے اس سفر معراج کا، معجزہ معراج کا، انعامات معراج کا ذکر کرتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس کا اعلان سیدہ ام ہانی نے بھی کیا، اس کا اعلان حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی کیا، اس کا اعلان جناب جبریل نے بھی کیا اور خود رب جلیل نے بھی کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول جی کو فرمائے جی بتائیں۔ اچھا بس وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آپ ذوق سے تشریف لیں، اور حقیقت بات ہے، میری گفتگو تو ختم ہو گئی، اگر میں پڑھتا رہوں تو میرا یہ اب دعویٰ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے میں صحیح پڑھ کے لاؤں تو میں واقعہ معراج نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اتنی ڈیٹیل ہے جو صرف لام کے اوپر 2 زبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے، اپنے اعمال کو درست رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے لیے تشریف لائیں گے، نماز پڑھیں گے تو محبوب راضی ہوں گے، ٹھیک، قرآن پاک پڑھیں گے تو اپنا ہمارا محبوب راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں ایک فرمائش ہے تو وہ میں تھوڑے سے پڑھ لوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا شام کا، حالانکہ میرا ٹائم مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ میں کیا سونے تیری بارگاہ پہلے نظرانہ کرنا، باقی کرنا حقیقت بات ہے۔ محبت سے دل سے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں ہی ہونا ہے کل یہاں پڑھن تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ سبھی تشریف لائے، آپ سب کی حاضری ہو گئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے بولے، فرمایا محمد محمد۔ اچھا پڑھنے کا مزہ اکیلا بھی مزہ سکون لے لیتا ہے، لیکن اگر محفل ہو، سب اجتماع ہو، تو اگر مل کے پڑھیں تو پھر زیادہ ذوق بڑھتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو مل کے بولیں گے محمد۔ ایسے نہیں، کپڑا ذرا سر سے یہ منہ سے ہٹائیں نا، ہاتھ بھی ہٹائیں، پورے آواز سے پورے ایمان سے بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی گڑبڑ ہوئی تو انشاءاللہ فوراً وہ کیچ کر لیں گے۔ محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد۔ ہولی نہ بولیا جے، محبت نال بولیا جے، ایک آواز نال بولیا جے، محمد محمد گزر گئی، محمد محمد گزر گئی، لبانا لبانو ملیندے گزر گئی، لبانا لبان گئی، لبانا لبانو۔ ایک آواز نال بولیا جے، سونی آواز مٹھی آواز نال سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری لوایا جے، لبانا لبانو ملیندے گزر گئی، لبانا لبانو۔
مالا میں توڑے مالا میں توڑے تیرا ماہی بردے پکیندے گزر گئی تیرا ماہی بردے گزر گئی تیرا ماہی بردے پکیندے گزر گئی تیرا ماہی بردے کدی میرے آقا میرے گھر بھی آؤ کدی میرے آقا میرے گھر بھی آؤ کدی میرے آقا میرے گھر بھی آؤ کدی میرے آقا میرے گھر آؤ میری عمر کلے سجندے گزر گئی میری عمر کلے سجندے سجندے میری عمر کلے گزر گئی گزر گئی گزر گئی میری عمر کلے سجندے گزر گئی سجندے گزر گئی میری عمر کلی گزر گئی کدی میرے گھر میں آقا جی آؤ کدی میرے گھر میں جی آؤ کدی میرے گھر میں میرے گھر میں آقا جی آؤ کبھی میرے گھر میں آقا جی آؤ میری عمر کلے سجندے 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 گزر گئی محمد محمد کرندے گزر گئی محمد محمد کرندے گزر گئی لبانال لبانو رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج ابھی دعا کرتے ہیں دعا کے بعد آپ لنگش بھی لیں اور نوافل بھی ادا کر لیں مشکل نہیں ہے بالکل آسان سے ہیں ہمارے جو استاد محترم ہیں